ملیحہ ہاشمی موجود ہے. ملیحہ آپ مجھے بتائیں, آپ کی ایک ٹویٹ ہوئی جس کی وجہ سے سب لوگوں نے اس کا ذکر کیا اور سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو بھی پکڑنے کی تیاریاں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ٹویٹ تھی کیا. اس ٹویٹ کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہا کیا گیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا. اور مریم نواز صاحبہ جو کہ جعلی کیلیبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور جعلی قطری خط کی وجہ سے جو ان کی وجہ شہرت ہے, تو انہوں نے ایک اور جعل سازی میرے حوالے سے بھی کی ہے. ٹویٹ یہ تھی جس کو بائی دا وے کچھ دیر بعد ڈیلیٹ اس لیے کر دیا گیا کیونکہ کچھ لوگ اس کو مس پرسیو کر رہے تھے. میں نے ٹویٹ یہ کی کہ عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی کل کے مقابلے میں آج 200 گنا زیادہ ہے. خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد آ چکے ہیں اور پولیس اگر تحفظ دے گی عوام کو تو عزت پائے گی, اگر دہشت گردی کرے گی تو ویسا ہی جواب عوام سے ملے گا. اور ہیلی کاپٹر یہ جو عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر بار بار اڑا کے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا بھی علاج موجود ہے. یہ غلطی مت کرنا, فل سٹاپ. کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر گرائے جائیں گے, میزائل چل جائیں گے, یا ٹی ٹی پی والے آگے ہیں جو فضولیات مریم نواز کے میڈیا سیل نے بکیں. اور چونکہ اس پہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی تھی, لہٰذا میں نے اس کو ریفریز کر کے کہا کہ عوام کا یہ جہاد رائے گا نہیں جائے گا. اور مجھے محسوس ہوا کہ چونکہ میں 3 دن سے مسلسل آنسو گیس شیلنگ کھا رہی تھی اور ادھر رپورٹ کر رہی تھی گراؤنڈ سے, اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس سچویشن کو دیکھنا اور اس کو آنسو گیس شیل کھاتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جس طرح عوام اور میڈیا ماشاءاللہ اپنا زبردست کردار ادا کر رہا تھا, اس میں بڑا فرق ہے. سو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر خیبر پختونخوا اور یہ جنوبی پنجاب اور ایسے علاقے جہاں سے ماشاءاللہ پھر بھی لوگ ذرا دلیر اور تگڑے ہوتے ہیں, یہ لاہور میں کھڑے ہو کے نہتی عورتوں, بچوں, نوجوانوں, بزرگوں کے آگے کھڑے نہ ہوتے, انسانی شیلڈ نہ بنتی ماشاءاللہ نہتے لوگوں کی, تو یہ تو ماڈل ٹاؤن میسیکر پارٹ 2 کرنے چلے تھے. اور آج تک ماڈل ٹاؤن میسیکر کے جو ذمہ داران ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں بے شرمی اور آزادی سے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں نے تو ان کی تعریف کی تھی. جس طرح آپ کرکٹ میچ کی وہ کامنٹری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آج تو مجاہدوں کی طرح جوانوں نے جو ہے وہ کھیلا ہے, چوکے چھکے لگائے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آ گئی؟ ٹی ٹی پی سے اصل تانے بانے ان بے شرموں کے ملتے ہیں جو معذرت کے ساتھ یہ فضل الرحمان صاحب کا, اگر آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہو 2014 کا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا 16 دسمبر کو, تو فضل الرحمان صاحب نے بجائے اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی سیاست ایک طرف رکھ کے قومی سالمیت پہ توجہ دی اور دھرنا کال آف کر دیا, فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ دیکھا ہم نے عمران کو کیسے ناک سے مکھی کی طرح اڑایا. تو جناب یہ وہ ٹی ٹی پی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ جو آپ کی ٹویٹ تھی وہ آپ کے جذبات تھے وہ ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. چونکہ انفارمیشن آئی ہے نا, وہ یہ آئی ہے کہ ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی ہے. انفارمیشن آئی ہے ابھی, صرف کوئی ایسا نوٹس ووٹس نہیں ہے میرے خیال میں, آپ کو بھی نہیں ملا جی ابھی تک. وہ صرف یہ ہے کہ کوئی انکوائری ایک اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک انکوائری انیشیٹ کی جائے ان کے خلاف. تو میرے خیال میں جب نوٹس ووٹس آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کو قانونی طریقے سے دیکھ لیا جائے گا. قانونی پھر وہ یہی ہے کہ جو یہ کنٹینٹ ایکسپلین ہوا ہے نا, دیکھیں یہ اب یہ اس کے اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اب یہ اگر پورلی آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے یا بیڈلی یا پولیٹیکلی وتھ پولیٹیکل فلیور اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, اس ٹویٹ میں دیر از ایبسولوٹلی نتھنگ ان لیگل. آپ نے لفظ جہاد سنا اور آپ نے جب مجاہد کا لفظ ہے تو یہ وہ ہے جو یہ اس کی جو اردو لٹرل سینس اور کانوٹیشن ہے وہ جد و جہد کرنے والے کو کہتے ہیں. تو آپ نے جو ویسٹ کی ڈیفینیشن آف فریڈم آف فائٹرز کی تھی, نوٹس آئے گا تو پھر اس کو لڑ لیں گے. اب اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ایف آئی اے ان کو اسٹریٹ اوے, اول تو ایسی چیز ہے کوئی نہیں, ریومر زیادہ ہیں, اور اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو وین ایور نیوز کے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو انیشیٹ کریں, کریں. obviously وہ جو بھی کرتا ہے, اگر وہ obviously it can be seen it is politically motivated, اور اگر کوئی ایسی چیز ایکسرسائز آتی ہے آپ کو پراپر جو ہے وہ موڈ آف سروس کے تھرو اگر کوئی نوٹس آیا, آئی بلیو کہ اس پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی نوٹس آئے, لیکن آیا تو پھر obviously the law will takes its course, اور اس پہ فل کوپریشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی, اس پہ فلی جو ہے وہ اس کو جوائن کیا جائے گا پروسیڈنگز کو اور ڈیفینڈ کیا جائے گا. آپ سب لوگ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں, یہ چیزیں آتی رہیں گی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حوصلے کے ساتھ کام کریں اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. بعض اوقات سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو الفاظ کے چناؤ میں ہم کبھی کہیں تھوڑا سا وہ ایسا لیکیج رہ جاتا ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ لوگ اپنی تشریح نکالتے ہیں اس میں سے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں میں پردے کی بجائے جو بڑے ایشوز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ملک کدھر کھڑا ہے,
آپ اس کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے, یہاں جانا چاہیے. ان چھوٹی چیزوں بالکل. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ایف آئی اے میں کوئی بھی, جس طرح عمران ریاض خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق میرے خلاف پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کوئی انکوائری انیشیٹ کرائیں, تو 100 بسم اللہ ضرور انیشیٹ کریں اور مجھے بھی نوٹس بھیجیں, فارملی نوٹس بھیجیں. میں انشاءاللہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں گی اور آپ کے تمام تر سوالوں کے ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت جس دوراہے پر کھڑا ہے, ہر محب وطن پاکستانی اس وقت پریشان ہے ملکی حالات دیکھ کر. اور میں بھی وہی بات کہنا چاہوں گی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اس پہ اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی اللہ کا شکر ہے ہم آئین اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ پوری طرح سے قانونی جواب دیا جائے گا جو بھی ان کی طرف سے کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر مبنی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.